میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک, کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. السلام علیکم ناظرین, ایک ہی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور سٹوری ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. ایک ایسی منفرد قسم کی پریس کانفرنس ہے جو کہ اس سے قبل ہم نے پاک فوج کے یا فوج پاکستان کے ترجمان کی جانب سے کبھی نہیں سنی. اس مرتبہ انہوں نے نام تو نہیں لیا, عمران احمد نیازی, جنہیں میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں, لیکن بار بار انہیں ذہنی مریض قرار دیا کیونکہ وہ جس قسم کا زہر اگلتے ہیں پاکستان سے متعلق, افواج پاکستان سے متعلق, اور انہوں نے دلیل کے ساتھ, دلائل کے ساتھ اور اگزامپلس کے ساتھ ایک ایک کر کے جو عمران احمد نیازی کا بغض ہے افواج پاکستان سے متعلق, اس کو کھول کے سامنے رکھا. اور جو بیرونی ہاتھ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی یعنی امیج کو دنیا میں خراب کرنے کے لیے کوشاں ہیں, اس سارے کے سارے جو عمل ہے اس کو ایکسپوز کیا. انہوں نے دکھایا کہ کس طریقے سے جو عمران احمد نیازی ٹویٹ کرتے ہیں پھر اس کو ایمپلیفائی کس طریقے سے کیا جاتا ہے, کس طرح جو یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ اکاؤنٹس ہیں وہ ان کو ایمپلیفائی کرتے ہیں, پھر وہ کس طریقے سے جو را کے اکاؤنٹس ہیں وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں, پھر انڈین میڈیا اس کے اوپر آ جاتا ہے, پھر جناب انڈین میڈیا کے بعد جو افغانستان کا سوشل میڈیا ہے وہ, اور پھر انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ کس طریقے سے جو مختلف چینلز ہیں انڈیا کے وہ بھرپور کوریج پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران احمد نیازی کو دے رہے ہیں. یہ وہی چینلز ہیں جنہوں نے مارکا حق کے دوران پاکستان کے خلاف بہت زہر اگلا, اور انہی چینلز کے اوپر جو ہے وہ عمران احمد نیازی کی جو ہمشیرہ ہیں وہ بھی گئی اور جا کر وہاں پر ان کے ساتھ ان کے جو منفی پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف ان کے ساتھ ہم آواز ہوئیں. تو یہ تمام مثالیں دی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب عمران احمد نیازی صاحب کا یہ بیان کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یعنی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ورکشاپ کے اندر شریک ہوئے ہیں وہ غدار ہیں, ان کو میر صادق اور میر جعفر قرار دیا. بات تو یہی ہے, انہوں نے مثال دی کہ ہمیشہ ملک کے اندر ایک فوج ضرور ہوتی ہے, یا تو آپ کی اپنے ملک کی فوج ہوتی ہے یا دشمن ملک کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے افواج کے اوپر سینٹر کیا ہوا ہے انہوں نے اپنا پورا نیریٹو, وہ کس طریقے سے یعنی صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ افواج کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور جو پاک فوج کے سربراہ ہیں ان سے متعلق غلیظ گفتگو کرتے ہیں. اس پر جو ٹون تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ بڑی سخت تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے میں یہ کہوں گا کہ پہلی مرتبہ وہ لہجہ استعمال کیا, وہ الفاظ استعمال کیے جو بظاہر پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ آتے ہیں. انہوں نے جس طریقے سے آج جو سہیل آفریدی سے متعلق میرا سوال تھا اس پر جو انہوں نے جواب دیا کہ کتے جو انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ کتے جو وہ بنتے ہیں مساجد کے اندر سیکورٹی فورسز کے لوگ, اس کا جواب انہوں نے بڑا ہی بہترین انداز سے دیا, اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ سہیل آفریدی کو یعنی بڑا تسلی ہو چکی ہوگی جو الزام عائد کیا تھا انہوں نے. دیکھیں بات یہ, میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پورا بیانیہ میں نے کہا دیا کامیکل obsession with آرمی. صبح اٹھتے ہیں شام تک وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. they will not talk about the real issues because that is their whole politics. اور ان کو اس چیز میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. that's not important to them. آپ کے سامنے میں نے کتنی مثالیں دے دی. ان کے کاغذوں میں تو وائس چیف آرمی اسٹاف لگ چکا تھا, ابھی پوچھے نا کیوں نہیں لگا. ان کے خیال میں تو این ایس سے بھی لگ چکا تھا, ان کے خیال میں تو سی ڈی ایف کی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہونا تھا, وہ تو بڑے وثوق سے بتاتے تھے نا. تو ان کو تو ایک مینٹل ایکو سسٹم میں رکھا جا رہا ہے جہاں پہ ان کی پوری سیاست جو سی ہے وہ فوج کی ارد گرد گھومتی ہے. فوج کے بارے میں بات کرو, فوج کے بارے میں الزامات لگاؤ, فوج کے اوپر ہر چیز ڈالو, بیکاز اپنی گورننس کی طرف کوئی بات نہ کرے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ون آف دی ریزن از, بٹ دس از ون آف دی ریزن, تاکہ میں اپنی لوٹ مار جاری رکھوں, میں اپنی کرپشن جاری رکھوں, میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائیوں کو اور اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم میسج کو چلاتا رہوں. اس پہ توجہ نہیں لانی. تو ان سب کو جو سا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نہیں ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. تو میں 3 بار یہ بولا, میں دوبارہ بول دیتا ہوں, ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان کے عوام کو باشعور ہے میرے بھائی. انہوں نے تو پاکستان کے عوام کو یہی بتایا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, کر گیا. یہ عوام نے کی محنت سے ہوا نا. انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج جو سی ہے یہ لڑ نہیں سکتی, یہ تو صرف سیاست کرتی ہے. تو فوج لڑی یا نہیں لڑی, لڑ کے دکھایا, پوری دنیا میں اس کی آواز گئی یا نہیں گئی. تو باقی یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں جو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, ڈی جی آئی ایس پی آر سے ایک بڑا بہترین کوشچن کیا منصور علی خان صاحب نے.
اور انہوں نے کہا کہ ہم سرکلز کے اندر شاید گھوم رہے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ فاطمہ جناح کو بھی غدار قرار دیا گیا, بے نظیر کو سیکورٹی رسک قرار دیا گیا, اور کہتے ہیں کہ جس پوڈیم پر آپ کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے ایک نیریٹو جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ شاید نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ قومی سیکورٹی کے لیے خطرہ ہیں. تو اس کی انہوں نے نفی کر دی. ڈی جی ایس پی آر نے انہوں نے کہا کہ اس طرح جس طریقے سے ابھی ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے, ہم نے کبھی ماضی میں اس طرح کی گفتگو نہیں کی. اور انہوں نے ڈفر کیا منصور علی خان صاحب سے. ڈی جی ایس پی آر نے کس طرح ڈفر کیا, آئیے دیکھتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آبجیکٹیولی دیکھیں کہ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا, یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ون سے کہ وہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز, گیونگ آبجیکٹیو پروف کہ یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ, جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے, جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو, میں نے کہا نا بیئر نقل ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے, اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے, ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کبھی اس طریقے سے واضح طریقے سے بیانیہ نہیں رکھا, اور یہ بیانیہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہمارے اوپر الزام عائد کیے گئے ہیں. اب یہ بھی سوالات ان سے ہوئے کہ جناب کیا آپ جو ہے وہ صرف اپنا رد عمل دے رہے ہیں یا عملی طور کے اوپر کوئی کام کیا جائے گا. تو اس کے اوپر ڈی جی ایس پی آر نے یہی جو ہے وہ بتایا کہ انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم ریاست کے ایک ادارہ ہیں. ریاست جو ہے وہ بہت سے اداروں پر مشتمل ہے, اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہی ریاست ہے, اور اسی نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس متعلق کیا کرنا ہے. ہم نے تو جو ٹویٹ کیا, جو زبان استعمال کی جاتی ہے, ہم نے اس کا جو جواب ہے وہ قوم کے سامنے رکھنا ہے. اور یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں یہ بڑے بہترین انداز سے انہوں نے یہ باتیں کی, لیکن انہوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ جو اس کا مقصد ہے, جس قسم کی جو گفتگو کی جا رہی ہے, اس کا مقصد بنیادی جو عوام اور افواج کے درمیان تفریق ڈالنا ہے. لیکن اس کا جواب انہوں نے دیا کہ تمہارا باپ بھی افواج اور عوام کے درمیان تفریق نہیں ڈال سکتا. ڈی جی ایس پی آر کے الفاظ سنتے ہیں. آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی نہیں ڈال سکتا. اٹ از ناٹ ان دی ڈی این اے جینیٹکس آف دس آرمی. اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا, یہ کچھ بھی کر لے. اور آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا سولجر ہے اور ہمارا افسر ہے, اس کا رشتہ کوئی کلرک اور بابو کا رشتہ ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے, ایسے. واٹ از دی بزنس آف اینی آرمی ان دی ورلڈ؟ جان دینا اور جان لینا. دس از آر مین بزنس. اس میں افسر اور جوان ایسے ہوتے ہیں, ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں, ہم نے جانیں دینی ہوتی ہیں اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں. یہ اس میں درار ڈالنے کا سوچ رہے ہیں. اچھا جی, ڈی جی ایس پی آر نے بڑے واضح طریقے سے کہا کہ سیاسی شعبدہ بازی کا وقت ختم ہو چکا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ جو اس بات کو جب سوال ان سے کیا گیا کہ جو بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں, ہم فوج کو ادارے کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کرتے, تو اس کے جواب میں ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو اس طرح کی بات کرنے والے. انہوں نے کہا کہ بھیجو اپنے بیٹوں کو انڈیا کے خلاف, جہاں سے تم بڑے جناب ہمدردیاں سمیٹ رہے ہو, وہاں پر لڑنے کے لیے بھیجو, اس فوج میں بھیجو, فتنہ الخوارج کے خلاف بھیجو. تو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ فوج پوری ایک فیملی ہے, اور جو سربراہ ہے, سپہ سالار ہے, وہ ایک ایلڈرلی شخصیت ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ الخوارج سے متعلق جو کلیئرٹی دی ہے وہ ہمارے موجودہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نے دی کہ ان کو کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. انہوں نے یہ باتیں بڑی واضح کر دی. دوسری بات, اگر جو کولیٹرل ڈیمیج سے متعلق ان سے سوال کیا گیا تو کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر بھی انہوں نے بڑے واضح جواب دیا. انہوں نے کہا جو سہولت کاری پرووائڈ کر رہے ہیں دہشت گردوں کو, وہ بھی دہشت گرد ہیں, وہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں, یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہے افواج, اور اس کی وجہ سے افواج کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. ہم جانی مالی نقصان اٹھاتے ہیں, لیکن ہم احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی ایسا سولین اس کو نقصان نہ پہنچے ان آپریشنس کی وجہ سے. تو یہ کوئی یعنی دو فوجیں آمنے سامنے نہیں ہوتی, یا اس قسم کی وار نہیں ہوتی, وہ اسپیسیفک پریسائز آپریشن ہوتا ہے. اور اس حوالے سے جو گورنر راج سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ حکومت سے متعلقہ معاملہ ہے. معیشت سے متعلق بھی انہوں نے یہی جواب دیا. تو ڈی جی ایس پی آر نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آج جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے واضح کر دیا کہ جو تحریک انصاف کی جو جس ڈگر پر چل پڑی ہے, جو اس کا آبسیشن ہوا ہے افواج سے متعلق, کہ صبح سے لے کے شام تک افواج کے اوپر جو ہے وہ اپنا پھٹا ہوا ڈھول بجا رہی ہے. تو انہوں نے
یہ الفاظ ان کے نہیں تھے, یہ میرا لفظ ہے, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جو بار بار جو ہے وہ نیریٹو بلڈنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ ان کی ذہنی جو ہے وہ مریض ہونے کی نشانی ہے. فوج کہتی ہے کہ ہمیں سیاست سے باہر رکھیں, لیکن وہ بار بار ڈریگ ان کرتے ہیں بیانیہ بنانے کے لیے. ان کی پوری سیاست جو ہے وہ اینٹی جو ہے وہ افواج قائم ہے. تو اس بات کے اوپر یقینی طور پر جو افواج پاکستان کے اندر اس وقت ایک ڈسپلیئر ہے, وہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایکسپریس کیا اپنی پریس کانفرنس کے اندر. انہوں نے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ یہ معاملہ اب اس طریقے سے نہیں چلے گا, یہ سیاسی شعبہ بازی جو ہے اس کا وقت اب ختم ہو چکا ہے. اور تمام لوگوں کو میں تو یہی کہوں گا کہ اب جو کہ افواج کی جانب سے اتنا کھل کر واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے, اور اس کے بعد میرے خیال سے جو حکومت پاکستان ہے وہ کیونکہ ان کے ایک آئیڈیل آپس میں ریلیشن شپ چل رہی ہے, تو اب ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں, جو کہ یہ ایکشنز کر رہے ہیں جس سے قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں, ان کے خلاف کارروائی کا وقت ہو چکا ہے. اور اس حوالے سے جو ایک کوشچن عامر الیاس رانا صاحب نے سوال کیا تھا, جو بالخصوص جو کہ ودن جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے وہاں پر بیٹھ کر لوگ جو کہ ان کے بیانیے کو تقویت دیتے ہیں, جو باریک واردات ڈالتے ہیں, ان کی طرف جب انہوں نے اشارہ کیا تو اس سے متعلق بھی انہوں نے بتا دیا کہ بھئی ہمیں اس کا علم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو لیکن پھر بھی ہم ان کو انگیج کرتے ہیں. ہم یہ اتنی جو سپیس ملی ہوئی ہے میڈیا کو, جتنا وہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم انگیجمنٹ پر کرتے ہیں, ہم کارروائی نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے جی کہ بہت بندشیں ہیں. یہ بات ایک سیلف ایک ثبوت ہے کہ اس طریقے سے میڈیا کا گلا نہیں دبایا گیا جس طریقے سے ماضی کے اندر جو میڈیا کے اوپر پابندیاں رہی ہیں, بندشیں رہی ہیں, چینلز بند رہے ہیں, آف ایئر رہے ہیں, بہت کچھ ہوا, ہم نے بھی دیکھا. آج کے حالات میں نہیں کہوں گا کہ پرفیکٹ ہیں, آئیڈیل ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جتنی ڈھیل ملی ہوئی ہے کچھ لوگوں کو, جس طریقے سے وہ عمران احمد نیازی کے بیانیے کو جو یعنی وہ ایمپلیفائی کرتے ہیں نیشنل میڈیا کے اوپر, یہ اتنی آزادی ماضی کے اندر شاید میسر نہیں تھی. اس کے علاوہ جی جو ایک دو اور اہم باتیں انہوں نے جو کی ہیں, وہ انہوں نے یہ بتایا کہ جی افواج جو ہیں وہ یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, ہم یہیں پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اور اپنا انہوں نے جو ہے وہ عزم جو ہے وہ ظاہر کر دیا کہ ان کی یہ سازشیں جو ہیں اس سے وہ اپنی اصلیت ظاہر کر رہے ہیں, افواج کو فرق نہیں پڑتا, اور وہ یعنی اس حوالے سے جو ہے وہ ویل پریپیئرڈ ہیں. یہی اب تک کی اپڈیٹس ہے جی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.